کہانی سمندر کی سرگوشی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے گاؤں میں جہاں لوگ مچھلیاں پکڑ کر گزارا کرتے تھے، وہاں ایک پرانا قصہ مشہور تھا کہ سمندر کے بیچ ایک پر اسرار جزیرہ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہاں کوئی بھی جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ گاؤں والے سمندر کے اس حصے کو خاموش پانی کا جزیرہ کہتے تھے اور اس سے دور رہتے تھے۔ ایلی ایک بہادر نوجوان جو ایک مچھیرے کا بیٹا تھا، ہمیشہ ان کہانیوں کو سن کر حیران ہوتا تھا۔ وہ سوچتا تھا، کیا واقعی کوئی راز ہے یا یہ صرف لوگوں کا خوف ہے؟ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پر اسرار جزیرے تک جا کر حقیقت جان کر ہی رہے گا۔ علی نے اپنی کشتی تیار کی اور صبح سویرے سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ خاموش پانی کے قریب پہنچا، سمندر کی لہریں پرسکون ہو گئی اور ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اچانک علی کو ایسا لگا جیسے کوئی اس کا نام لے کر سرگوشی کر رہا ہو۔ علی واپس چلے جاؤ، یہ جگہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ سن کر علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن اس نے اپنے دل کو حوصلہ دیا اور کہا، میں سچائی جاننے آیا ہوں، میں سچائی کے بغیر واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ کشتی خود بخود جزیرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب علی جزیرے پر اترا تو وہاں ہر چیز ویران اور سنسان تھی۔ اچانک سمندر کی ایک بڑی لہر اٹھی اور اس میں سے ایک پر اسرار آواز گونجی، تم انسان اپنے لالچ کے باعث ہمیں نقصان پہنچاتے ہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شکار کی وجہ سے سمندر کی زندگی ختم ہو رہی ہے۔ یہ سن کر علی حیران رہ گیا۔ یہ آواز سمندر کی تھی جو انسانوں کے بے دریغ شکار اور آلودگی پر غصہ تھی۔ علی نے کہا، میں معافی چاہتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں والوں کو سمجھاؤں گا کہ ہم اس سمندر کا خیال رکھیں اور اسے نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ سن کر سمندر کی لہریں پرسکون ہو گئیں اور علی نے خود کو واپس اپنی کشتی میں ہی پایا۔ جب وہ گاؤں لوٹا تو اس نے سب کو سمندر کی سرگوشی کے بارے میں بتایا۔ گاؤں والوں نے وعدہ کیا کہ وہ سمندر کی حفاظت کریں گے اور صرف ضرورت کے مطابق ہی شکار کریں گے اور گندگی نہیں پھیلائیں گے۔ کہانی کا سبق: قدرت کا احترام کریں اور اس کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم اسی سے جیتے ہیں۔ اگر ہم اسے نقصان پہنچائیں گے تو ہمارا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔